میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات منہو، کہ درجات ہیں اس کے لیے اس کی طرف سے، منہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرت ورحمہ، اور اللہ کی بخشش ہے اور رحمت ہے۔ تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان میں دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک جا رہے ہیں، کلاسز دے رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دن رات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی زندگی میں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے جو بھی ارننگ ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کو وقت ملتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں اس راستے میں۔ اور ایک وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی محنت نہیں کرتے، بٹ وہ اپنے پیسوں دے دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ڈونیشن دے دیتے ہیں، آپ کام کر لیں، یا پھر اس طرح سے کہ وہ خود محنت اللہ کے راستے میں نہیں بھاگنے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا، ان دونوں کو اجر ملے گا، لیکن وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی پوری جان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں آ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف یہاں پہ کر رہے ہیں کہ درجات منہ، کہ درجات ہیں اس کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان لوگوں پر ہے۔ اب دیکھیں درجات کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے جنت میں داخل کر دے، ایک پاؤں بھی جنت میں چلا جائے گا تو وی آر فائن، الحمدللہ ہمیں وہی کافی ہے۔ لیکن دیکھیں درجات جو ہے نا، جنت کے بڑے درجے ہیں، بعض دفعہ ہمیں بعض احادیث سے ملتا ہے کہ 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ جو ہے، جیسے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، اور اتنا فاصلہ ہوگا، اور نہ صرف فاصلہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 500 سال کی مسافت کا فرق ہوگا، کہ 500 سال آپ سوچو، سوار جو ہوتا ہے وہ اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، اور 500 سال وہ بھاگتا رہتا ہے، تو اتنی اس سے بھی کہیں زیادہ ایک درجے سے دوسری درجے کی مسافت۔ اور it's not only کہ صرف ڈسٹنس ہے، آپ سوچیں اللہ کی رحمتیں، اللہ کے کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتیں، وہاں کے انعامات کیسے ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پھر ہمیں ایک لیول پہ تو نہیں ٹھہرنا چاہیے نا، اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوکے دیٹس فائن، دس لیول از فائن فار می۔ ہم کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے ایک اوپر درجے میں جا سکیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات، ایک درجہ نہیں، درجات کے اتنے درجے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور مغفرت ہے، اللہ سبحانہ، مغفرت کیا ہوتا ہے کہ ڈھانپ لینا، جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے دل کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ بس ڈھانپ لیا جائے، اس کو کسی کو نظر نہیں آئے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈھانپ دوں گا، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، رحمت سے ہی تو ڈھانپیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کیونکہ دیکھیے اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں بخشنے والا، میں بخش دوں گا، مغفرت اور رحمت کی بات کی نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وہی صفت بعد میں لے کے آئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، کہ وہ اپنی مغفرت کے ساتھ انسان کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، فرشتے ظالمی، کہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا انفسہم، اپنے نفسوں پر۔ اب دیکھیں جب میں قرآن ایسے پڑھتی ہوں نا، وہ لوگ جو سیریسلی ایوری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، آئی ریکویسٹ یو کہ پلیز اوپن اپ یور قرآن ود یو، اور پھر اس کے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ اینڈ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ بہت جلد میں تجوید کی کلاسز بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دوں، تاکہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی تجوید شروع میں اچھی نہیں ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے تو ہم اپنی ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر اور بھی مزہ آتا ہے نا قرآن پڑھنے میں۔ تو
تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے ظالمی، کہ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے انفسہم، اپنے نفسوں پر کیسے ظلم کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈائٹنگ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے کہ آج بھوک ہی بڑی لگی تھی، آج ہم اتنے رن کیا، اتنے میل دوڑے تھے تو ہم نے ظلم کیا، ہم تو بڑے سخت تھکے ہوئے ہیں. ایسا ظلم نہیں ہے بلکہ گناہ ہے ظلم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ ہمیں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر جان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور ہم نے جا کے چھڑوانا ہے تو کیسے چھڑوائیں گے؟ ہمارے نیک اعمال چھڑوائیں گے نا جا کے وہاں پہ. تو جب ہمارے نیک اعمال ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو آزاد کروائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ فرشتے، فیما کنتم، کہ کہاں کس حال میں تھے تم؟ جب وہ جان قبض کرنے آتے ہیں تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں نا جیسے وہ گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز مطلب جس وقت ان کا آخری وقت ہوتا ہے وہ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں. تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حالت میں ہو؟ تم مسلمان ہو، یہ کس حالت میں تھے تم اس وقت؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں ایسی جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخری وقت کا احساس نہیں ہوتا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کسی کو آخری وقت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہی پتا ہوتا ہے کہ سانس آ رہا تھا، اکھڑ رہا تھا، پھر آہستہ ایک ہچکی آئی، پھر اس کے بعد تھوڑی رکی، پھر سیکنڈ ہچکی آئی، بندہ فوت ہو گیا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا ان سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی آپ کو دلیل مل گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ جان نکالنے آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حالت میں تھے. تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارا آخری وقت جہاں پہ ہو، ہم امن کی جگہ پہ، ہم ایسی جگہ پہ رہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں قالو، وہ کہیں گے جب فرشتے ان سے پوچھیں گے نا تو وہ لوگ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، کنا، کہ تھے ہم، مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین پر تو بڑے ہی کمزور تھے. اب وہ بہانہ جیسے نہیں ہوتا کہ کریں گے کہ دیکھیں اصل میں وجہ کیا تھی کہ ہم تو بڑے مجبور تھے، بھابھی نے منع کہا تھا کہ آپ میرے شادی پہ تو تم نے آنا ہی آنا ہے، تو مہندی پہ بھلے ڈانس ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، میری امی نے مجھے مجبور کر دیا تھا، میری دوست نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم نہیں آئی میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، تو میں اب کیا کرتی، میں تو کمزور تھی تو میں آ گئی تھی فی الحال زمین پہ. قالو، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ زمین جو تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین جو تھی وہ وسیع نہیں تھی تمہارے لیے، فتہاجروا فیہا، تو تم ادھر چلے جاتے، کہ تم ایسے کوئی بہانہ کر لیتے. کوئی بھی آیت سب سے پہلے دیکھیے کس کا ایک شان نزول ہوگا، انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن شان نزول کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ آیت ہمارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے پرسنلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن تھی تو تم ایسے دوستوں سے ہجرت کر جاتی، تم ایسے لوگوں کو دوستی کرتی جو تمہیں مجبور نہیں کرتے، رائٹ. فَأُولَئِكَ، تو پس یہی ہیں وہ لوگ، مَأْوَاهُمْ جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کہ دیکھیے جہنم میں جانا، اور آپ اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر کل کو نہ کہنا آکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتایا تھا. اب ہوا کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا کہ مکہ میں، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہجرت لازمی تھی، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے کلمہ پڑھ کے اور ہجرت کرنے کا تھا. جس نے ہجرت نہیں کی تھی وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا انلیس کہ وہ کمزور ہے، وہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کسی کا غلام ہے جو ہجرت نہیں کر سکتے، وہ ایکسیپشنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. لیکن جو ہجرت کر سکتا ہے اور وہ بہانے سے ہجرت نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ ہجرت کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ابھی مسلمان جو تھے وہ طاقت میں زیادہ ہونے تھا ان کو، اور اگر زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو مسلمان پھر کمزور ہوتے، پھر جب حملہ ہوتا تو وہ آرمی کہاں سے لے کے جاتے، وہ کیسے بتاتے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ. یہ تو ابھی بگننگ لیول تھا نا مسلمانوں کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے. اب ہوا کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ بہانے کر رہے تھے کیونکہ ان کا کاروبار تھا، فار ایگزامپل ان کی محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں ادھر، یا شروع سے آف کورس اٹ واز ناٹ ایزی. آپ سوچیں کہ جہاں پہ ہم ساری عمر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہے چلو جی ہجرت کرو یہاں سے، اور کاروبار ادھر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے.
बहुत बड़ा इम्तिहान था साहबा के लिए भी जिनको हुक्म आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिजरत नहीं की थी, अब क्या था, वो मदीना मक्का में थे। अब मक्का में जो मुशरिकीन मक्का थे, जब उन्होंने बदर में जैसे था, ओहद में था, मुसलमानों के अगेंस्ट जब लड़ाई करने आते थे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग थे उनको उनका साथ देना, वो कहते थे कि चलो हमारे साथ। उस वक्त ऐसा तो नहीं होता था कि आर्मी अलग से तैयार हो रही है तो वो आर्मी निकलती थी हमला करने के लिए और बाकी पीछे रह जाते थे। उस वक्त तो ये होता था कि वजह क्या होती थी कि देखिए उस जमाने में गोश्त खाने की कोई दुकानें नहीं होती थी कि अच्छा जी इतना गोश्त खाना है वहाँ दुकान से ले आओ। अब अगर किसी को गोश्त खाना होता था तो वो शिकार करते थे। तो जैसे आजकल के छोटे से छोटे बच्चों को भी आप देखें गेम्स कैसे खेलते हैं ना, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इनको कैसे पता है। इसी तरह से उस जमाने में छोटे से छोटे बच्चों को भी शिकार का पता होता था। वो जाते थे, शिकार करते थे, गोश्त लाते थे, उसको खा लेते थे। तो इसी तरह से फिर वो जंगें होती थी तो पूरी आर्मी पहले से तैयार होती थी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब हुक्म जंग का होता था, उधर से कुफारे मक्का जैसे वो लोगों को कहते थे कि हमारे साथ चलो। अब अगर कोई साथ नहीं आता तो डेफिनेटली वो पैसों से मदद करते थे, और अगर पैसे नहीं देते थे तो खुद उनको आना पड़ता था साथ। अब जब वो मैदान जंग में आ गए, दूसरी तरफ मुसलमान है लड़ने के लिए। अब मुसलमान के तीर से अगर कोई जख्मी हो जाता है या वो मर जाता है या कुछ ऐसे होता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फरिश्ते जब उनकी जान निकालने आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा तुम मुसलमान थे, तुम तो अब डेफिनेटली अगर वो नेक हैं तो नेक फरिश्ता आएगा ना उनकी जान लेने। तो अब फरिश्ते कह रहे हैं कि अब क्या बहाने कर रहे हो, और वो कह रहे हैं कि हम तो कमज़ोर थे। तो वो कहेंगे कि नहीं, अगर तुम कमज़ोर थे तो तुम दूसरी जगह पे हिजरत कर जाते, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़मीन कोई छोटी थी। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी कभी किसी जगह पे ऐसा काम हो, फॉर एग्जाम्पल आप हमारी जॉब है, अगर जॉब पे हमें कोई ये कहता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से देखिए इस्लाम के हकूक़ अगर आ जाती है ना बात कि हमारे मज़हब की अगेंस्ट कोई चीज़ आती है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आप बिलीव करें, वल्लाही ऐसे होता है कि द मोमेंट आप स्ट्रांग होते हो ना अपने मज़हब में, अपनी रिलीजन में, आपको कोई मना नहीं कर सकता। टाइम कितना मिलता है आप अपनी देखिए, टाइम ऐसा तो नहीं है कि नमाज एक पढ़ी तो 5 मिनट में दूसरी, तो 10 मिनट में दूसरी हो गई। आपका लंच ब्रेक होता है, आप अपने लंच ब्रेक में जाते हैं, आप आराम से जाके सिर्फ फर्स्ट पढ़ आते हैं, इसमें देर भी नहीं लगती है, आपके लिए आसानियां हो जाती हैं। आपका इरादा हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां कर देते हैं। लेकिन इस आयत से हमें ये पता चलता है कि कोई बहाना एक्सेप्ट नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर बता दिया इधर। और आगे देखिए आयत नंबर 98 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्ला, मगर। देखिए फिर वही बात आती है कि ये इतना सख्त हुक्म था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो वो उसका ठिकाना जहन्नम है, वह सात मसीरा, और वो बहुत बुरी जगह है रहने की। लेकिन अब क्या, अगर हर कोई फिर ये सोचता है ना कि ओहो तो फिर मेरा क्या बनेगा, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मगर वो लोग जो इल्लल मुस्तदअफीना, मगर वो जो कमज़ोर थे, मिनर रिजाली व निसाई, आदमियों में से, औरतों में से, वल विल्दान, और जो बच्चे थे, ला यस्ततीऊना हीलतम वला यहतदूना सबीला, कि अगर वो नहीं इस्तात रखते थे हीला किसी तदबीर का, वला यहतदूना सबीला, और वो नहीं पाते कोई भी रास्ता, मतलब कमज़ोर हैं, किसी के गुलाम हैं, वो नहीं जा सकते, औरतें हैं वो अकेले सफ़र नहीं कर सकती, और अकेले कैसे जा सकती हैं हिजरत करके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नीयतों को जानते हैं कि उन्होंने हिजरत क्यों नहीं की थी। और आगे आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब मेरा ख्याल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 99 सूरत अन-निसा, जिसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कह रहे हैं कि फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, असल्लाहु, कि अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह अन याफुआ अन्हुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दरगुजर कर दे उनसे, वकानल्लाहु, और बेशक है अल्लाह अफूवन गफूरा, कि बहुत माफ़ करने वाला और बख्शने वाला। ये कौन लोग हैं? जो कमज़ोर थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नीयतों को जानते थे कि उन्होंने क्यों हिजरत नहीं की है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ़ कर दे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 100 जो है सूरत अन-निसा,
वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दी, तो वो पाएगा ज़मीन में मुरागमन, जायपना कसीरा, कसीरा बहुत बड़ी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो हिजरत करेगा उसको तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह मिलेंगी, एक दफ़ा निकलने का इरादा तो करें, वसा, और उसको बड़ी वसअत भी मिलेगी उसमें, वमन यखरुज, और जो कोई निकलेगा मिन बैतिही ही, अपने घर से, मुहाजिरन, हिजरत करते हुए, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, और रसूल ही, और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, तो फिर वो पाले उसको मौत, फ़क़द वक़ा अजरुहु, तो पस तहकीक वाक़या होगा अजरुहु, उसका अजर, अल्लाह, अल्लाह की तरफ, वकान अल्लाहु, और बेशक है अल्लाह, गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर कोई इंसान, अपने मुसलमान अगर अपने घर से निकलता है इरादे से कि वो हिजरत करने के लिए निकला है, और रास्ते में उसको मौत आ जाती है उसको, तो उसका क्या होगा? पांच दफ़ा सहाबा, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि सहाबा ने कहा कि फलां बंदा निकला था, रास्ते में अगर उसकी मौत हो गई तो अभी तो वो उस जगह पे नहीं पहुंचा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके लिए क्या फैसला करेंगे? तो इसके लिए एक वाक़या आता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल उसने किए थे। तो उसके दिल में ये ख्याल है कि मैं तौबा करता हूँ और मैं मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए इस वाक़े से आप एक आलिम और एक आबिद का फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से, और आप फिर तौबा करने का देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करते हैं। कि हुआ क्या कि जब उसको ये एहसास हुआ तो वो एक आबिद के पास जाता है। आबिद कौन होता है? जो इबादत गुजार होता है ना, उसके पास जाता है और उसको जाके कहता है कि देखो मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मैंने इतने लोगों को 99 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर सकता है? अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ा गलत किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उस आबिद ने उसको कहा कि लो, ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ करे, तुमने तो इतना गलत काम किया। अब उसको गुस्सा आया, उसने उस आबिद को भी मार दिया। अब वो वापस गया, फिर अब अपनी रेगुलर ज़िंदगी में वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद उसको फिर एहसास होता है कि ये मैंने मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं मेरे से बड़ा गलत काम होता है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि वो एक आलिम दीन के पास गया और जाके उनको ये बताया कि देखिए मेरे से ऐसे मैं 100 लोगों को मैं मार चुका हूँ और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है? तो उन आलिम दीन ने उसको कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौबा तो हर एक वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम बस एक काम करो, गौर से सुनने की बात है कि तुम एक काम करो कि जिस जगह पे तुम रहते हो तुम्हारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हैं, तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो कि तुम्हारा चेंज होना बड़ा मुश्किल है। तो तुम यूं करो कि फलां बस्ती में नेक लोग रहते हैं, सारे परहेजगार हैं, तुम उस बस्ती में चले जाओ और तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए ये चेंज करना आसान हो जाएगा और तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तौबा कबूल करने वाले हैं और फिर तुम आसानी के साथ नेकी के रास्ते पे आ जाओगे। अब वो शख्स पक्का इरादा कर लेता है और वो अपने शहर से निकलता है। जैसे वो निकलता है रास्ते में वो उसको मौत वाक़या हो जाती है। अब जैसे वो उसको मौत होती है तो एक नेकी के फरिश्ते होते हैं ना जो जान लेने आते हैं, नेक लोगों की जान लेने आते हैं, और एक बदी के होते हैं कि जो ऐसे लोगों की जान लेने आते हैं जो बुरे होते हैं। अब दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। अब उनमें आपस में लड़ाई होती है कि नेकी का फरिश्ता कहता है कि नहीं, इसने तौबा कर ली थी, इसकी जान मैं लेके जाऊंगा, और अब बुराई का फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये तो अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा था, अभी तो ये अपने शहर से निकला है, अभी आधे रास्ते में भी नहीं है, तो मैं इसकी जान लेके जाऊंगा। अब देखिए आपको याद है ना कि इसमें हमने एक वाकया पढ़ा था कि जो नेक रूह होती कैसे आसमान की तरफ उठती हैं और जो बुरी रूहें हैं वो किस तरह से ज़मीन की तरफ फेंक दी जाती हैं, और क्या सारा वो जो मैंने पूरा आपको सुनाया था। अब बिल्कुल वो इमेजिन कीजिए कि अब यहाँ पे ये वाकया हो रहा है। अब वाकया जो है ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते हैं कि तुम यूँ करो कि ज़मीन जहाँ से वो निकला है तुम ज़मीन नापो कि अगर तो वो ज़्यादा करीब है उसके जहाँ पे उसने जाना था तो वो जन्नत वाले फरिश्ते उसको ले जाए, और अगर वो उसके करीब है जहाँ से वो निकला था, बुरे वाली जगह से निकला था, तो वो बुरे वाले फरिश्ते उसको ले जाएंगे। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो वसी हो जाए उस तरफ जिस तरफ उसने जाना था। तो वो जैसे जब उन्होंने उसको मय्य किया, नापा उसको, तो एक बालिश्त ओनली वो ज़मीन जो थी वो ज़्यादा थी। तो फिर नेकी के फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसकी जान कब से। सुभान अल्लाह। देखिए हम कई दफ़ा बहुत सैड हो जाते हैं ना इन चीज़ों से कि आई डोंट नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कैसे कबूल करेंगे,
हमारे गुनाह ऐसे हो जाते हैं, या पता नहीं मैं गुनाहगार हूँ इसलिए मेरी फ़लाँ दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत माफ़ करने वाले हैं। आप एक दफ़ा सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बस खड़े हो जाएं कि या रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दें, हमसे ये गलतियाँ होंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ढांप लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेंगे जब हम उस पर तवक्कल करें। तो यहाँ पे यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वाक़ा, तो वाक़या होगी अजरुहु, उसका अजर अल्लाह, अल्लाह पर, वकान अल्लाह, तो है अल्लाह गफूर रहीमा, के बहुत बख्शने वाला और रहमदा। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे देखिए आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ा दरबतुम फिल अर्द, और जब तुम सफ़र करो तुम ज़मीन में, फलैसा अलैकुम जुनाहन, तो नहीं है तुम पर कोई भी गुनाह अन के तक़सुरू, के तुम कसर करो मिनस्सलात, नमाज में। अब यहाँ पे नमाज कसर के बारे में ये आयत है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब तुम सफ़र में निकलते हो तो तुम अपनी नमाज को कसर कर लो। कसर मीन्स के जो 4 फ़र्ज़ हैं वो हम 2 पढ़ते हैं, सवाए फ़जर के एन मगरिब के नमाज के, वो हमने जैसे फ़जर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुन्नत नहीं छोड़ी थी, तो वो हम 2 सुन्नत एंड 2 फ़र्ज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। एंड मगरिब की नमाज में हम 3 फ़र्ज़ जो है वो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। बाकी नमाज में हम लोग कसर करते हैं, जैसे 2-2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इजाज़त दे रहे हैं। और आगे है कि इन खिफ्तुम, अगर तुमको खौफ हो तो अन के यफ्तिना कुमुल्लज़ीना कफ़रू, के तुम्हें फितने में न डाल दें वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे नमाज खौफ की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि खौफ के वक्त में तुम्हें अगर डर हो तो तुम नमाज कसर कर लो। तो सहाबा ने एक दफ़ा हज़रत उमर से पूछा था कि उमर, यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि अगर खौफ हो तुम्हें तो तुम नमाज कसर कर लो, तो हम तो अमन की हालत में हैं, तो फिर हम क्यों कसर करें नमाज। तो हज़रत उमर ने कहा था कि खुदा की कसम मैंने यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रहमत है और उनका सदका है और उसका एहसान है जो तुम ले लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आसानियाँ दी हैं। तो आगे देखिए, अच्छा कसर नमाज में ये है कि देखिए खौफ की नमाज आपको पता है एक होती है, एक रकत होती है, एंड अगर हम कसर नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो तो 2 फ़र्ज़ होते हैं, एंड रेगुलर हम जो 4 पढ़ते हैं और जैसे भी नमाज का वो तो आपको सारा पता है। लेकिन खौफ की नमाज के बारे में मैं आपको यहाँ पे जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ने का कितना हुक्म है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और जब हम सफ़र में होते हैं तो कितने दिन हमको सफ़र में हम कसर कर सकते हैं। ये फिर आपको यहाँ पे कुरान में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा कि दिन कितने और सफ़र कितना और किस जगह पे कर सकते हैं, तब हमें जाके हदीस से देखना होगा। और वो लोग जो हदीस नहीं मानते फिर वो किधर जाएंगे, वो कैसे कसर नमाजें पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वाज़ेह हदीस भी नहीं मिलती है सवाए इसके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जब वो हिज्जतुल विदा के मौका पर गए थे तो 19 डेज़ वहाँ पे रहे थे, तो 19 डेज़ में उन्होंने नमाज कसर करके पढ़ी थी, तो उससे हमें ये मिलता है कि अच्छा 19 डेज़ तक हम कसर कर सकते हैं। फिर जैसे इमाम हम अबू हनीफा हैं वो 15 डेज़ कहते हैं, इमाम मालिक शाफी का डिफरेंट है कि इतने दिन आप कर सकते हैं। तो उस तरह से हम ये देखेंगे। फिर ये कि नमाज कसर में आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल 19 डेज़ तो आपने किया, उसके बाद तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको शक है जिस जगह पे आप ठहरे हैं कि मे बी मैं अगले हफ्ते चली जाऊँ या मैं नहीं जाती, जब तक आप जब तक आप शक की हालत में होते हैं तो तब तक आप अगर 6 महीने भी अगर कहीं पे है ना और शक की हालत में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक नहीं, आपको पक्का पता है कि मैं इसी जगह पे मुकीम रहूंगी, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज 19 डेज़ के बाद पढ़ लेंगे। और अगर आप 19 डेज़ पे या फिर 15 डेज़, अगर आप वो आपका है कि आप कौन से मसले को फॉलो करना चाहते हैं या किस इमाम को देखना चाहते हैं और कोई आसानी आपको जो भी समझ आती है आप उसके मुताबिक देख लीजिए, तो फिर इस तरह से रूलिंग हो जाएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी अगर आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अयफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, के फितने में ना डाल दे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं। मतलब नमाज खौफ की बात हो रही है ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर कानू हैं, लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीना, के खुला दुश्मन है।
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اسلحتہم اپنے اسلحوں کو، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا تو پس ہو جائیں وہ مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، وَلْيَأْتِي تو چاہیے کہ آئے طَائِفَةٌ ایک گروہ اخرى دوسرا، لم يصلوا تو انہیں وہ نماز پڑھے، فَلْيَصَلُّوا تو بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے معک آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ یہ ایک لمبی آیت ہے تو میں اس کو آپ کو بریک کر کے بتاتی ہوں کہ دس از مائی فیورٹ ترین آیا، کیونکہ نماز کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک امپورٹنس آف نماز وقت میں پڑھنے کی وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، اور اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں اسپیشلی اپنے بچوں سے تو میں ان کو ہمیشہ اس آیت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز جنگ میں جب دشمن آپ کے سامنے ہے، جب آپ کی جان کا خطرہ ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو 2-3 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ لینا، جیسے ہم کیا کہتے ہیں جی جاب پہ تھے نہیں پڑھی تو رات کو آ کے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور یا پھر بیٹھے اچھا ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا تو چلو پھر ابھی تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا تو چلو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، ہوتے نا کئی دفعہ ایسی بات ہمارے اللہ نہ کرے سب نہیں کرتے ہیں، میں بار بار جب ایسی بات کرتی ہوں تو میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہر ایک نہیں کرتا، لیکن یوزلی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جب ہمیں نہیں اتنا اسلام کا پتہ ہوتا تو ایسی چیزیں ہم کنوینینٹلی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ میدان جنگ کا حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اتنی پیاری ہے کہ ان کو اپنے اولاد اور اپنے مال سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو وہ تیاری یہ کہہ رہے تھے کہ the moment یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو نہیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر کے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے 1 رکعت پڑھے گا، نماز خوف 1 رکعت ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو جائیں گی تو صحابہ 1 رکعت پڑھ کے وہ پیچھے جائیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھے گا اور وہ جا کے آگے شیل کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنگ کریں گے۔ کین یو امیجن کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ایون اس حال میں، تو ہم کتنے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے نمازوں کو چھوڑ، اب بڑی کنوینینٹلی بستر گرم اور اس کے اوپر سے اٹھنا، وہی بستر جو اللہ کی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ آرام سے پوری رات اس میں بسر کرو، صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اٹھیں، چلو ٹھیک ہے ابھی شیطان بھی اتنا بہکاتا ہے اس وقت کہ اب تو دیکھو بالکل اذان ہونے میں ٹائم کتنا رہ گیا، 2 منٹ تو رہ گئے، اب تم اٹھو گی وضو کرو گی کیسے نماز پڑھو گی، سو جو اٹھو گی نماز پڑھ لے۔ کہتے کہ ایک اگر آپ کو اللہ اکبر کہنے کا صرف وقت مل گیا اور دوسری نماز کے اندر آپ داخل ہو گئے تو اس نماز کو آپ قضا میں نہیں شامل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت کی نماز میں شامل کر دے گا، ایون دو یو سیڈ اونلی اللہ اکبر، تو وہ چھوڑنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل، اور ہم کتنے آرام سے کتنی دفعہ آپ ایزیلی آپ دیکھیں، چلے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں، بیماروں کے لیے تو ویسے ہی احکامات دے۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم پارٹیز میں جب جاتے ہیں رات کو، آپ نے کروڑ دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب پارٹیز میں ہوتے ہیں اور شادیوں پہ ہم جاتے ہیں اسی وقت عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھل جاتا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کھانا کھل گیا، اور پھر کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے، کسی طرح سے لائن میں لگے اور کھانا لے لیں۔ کبھی اناؤنسمنٹ یہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اب نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھولیں گے اور اب کھانا، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں اب تو پارٹی میں آئے ہوئے ہیں، گھر جا کے نا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، اور کئی دفعہ تو اتنا تھک کے گھر جاتے ہیں کہ عشاء بھی نہیں پڑھی جاتی، پھر وہ ٹکرے مار کے کہ کسی طرح سے 3 فرض اس کے پڑھ لیں، 4 اس کے پڑھ لیں، ایک وطر پڑھ کے تو سو جاتے ہیں، پھر کل دیکھیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بس یہ کرتے جائیں کہ دیکھیں جو ہو گیا نا وہ ہو گیا،
اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمیں معاف کرے. لیکن آگے کی زندگی میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک آیت نے میری زندگی بدل دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم وقت پہ نماز پڑھ. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم ہیں آیت نمبر 102 کے مڈ میں. دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا، چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَكُمْ، اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحوں کو، وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل ہو جو، عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ، کہ اپنے اسلحوں سے، وَأَمْتِعَتَكُمْ، تو اپنی ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ، تو وہ حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، مَيْلَةً، حملہ کرنا، واحدہ، اچانک. تو وَلَا جُنَاحَ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، إِن كَانَ، اگر ہے، بِكُمْ، تمہیں، اذن، کوئی تکلیف، من مطرن، بارش سے، او کنتم مرضی، یا پھر تم بیمار ہو، ان کے تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنے اسلحوں کو، فخذوا حذرکم، تو پکڑے رکھو اپنا بچاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا گن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ بالکل وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اپنا اس اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو اور اسی حالت میں تم نماز پڑھ لو. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا بارش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اتار سکتے ہو، ساتھ اس کے وہ بھی بتا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے تدبیر بتا دی کہ کس طرح سے تیاری پوری رکھو، لیکن نماز نہیں. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا، پس جب قضیتم الصلاۃ، تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. اب دیکھیے میدان جنگ میں ایک رکعت نماز پڑھی ہے نا صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 پوری کی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تو اب یہ نہیں کہ تم لوگ پاگلوں کی طرح کہ اب کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں سے تیر آ رہا ہے تو میں بھاگوں، تو میں یہ کروں، تو میں اپنا دماغ، اپنا پورا، اپنا سوچ، اپنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اسی نے کرنی ہے، نہ تمہارے اسلحے تمہاری مدد کریں گے. یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرف سے ایک وسیلہ ہوتا ہے نا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں کہ تم محنت کر رہے ہو، تم یہ سارا کام کر رہے ہو، کرنے وہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اللہ اکبر، اور اپنے پہلوؤں پر. اگر کھڑے ہو تو یاد کرو، بیٹھے ہو تو یاد کرو، اگر بستروں پہ لیٹے ہوئے تو بھی اللہ کو یاد کرو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یاد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی پشتیں جو ہے وہ بستروں پہ نہیں لگتی، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتیں حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا، پس جب، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو. اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا، کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی، پھر آگے چلے گئے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر اب تم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو، قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو، جماعت کے ساتھ نماز ہے. اب دیکھ لیجئے اس کو، آپ انڈر لائن کر لیجئے. آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اللہ اکبر. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فرض ہے، کتاباً موقوتا، مقررہ وقت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں پر نماز قائم کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے.
وقت مقررہ پر نماز پڑھنا، ولا تہنوا، بس نہ تم کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، کہ نہ تلاش میں دشمن کی قوم کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تم ہو تو دشمن کے پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، ہمت نہ ہارنا، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، کہ تمہیں پرابلم کیا ہے، تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو، جیسے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے پاس تو تمہارا اللہ ہے، تمہیں تو اتنی اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کی کہ تم جیسے شہید ہوگے تم جنتوں میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم غازی بن کے لوٹتے ہو تو اتنا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے، ان کو کون سا اجر کی امید ہے، وہ کس طرح سے قائم، آخر انہوں نے بھی اپنے گھر چھوڑے ہیں، اپنا مال لگایا ہے، اپنی جانیں لے کے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں، تو تمہیں تو بہت ہمت والا ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ وہ تو تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ، بے شک ہے اللہ، عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا، بے شک ہم، کس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے، انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کیا، لتحکم، تاکہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نازل کیا، کہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو کہ دکھایا، یہاں پہ اراک جو ہے نا دکھانے کا جو آیا ہے، ایکچولی یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ، اور خیانت کرنے والوں کے لیے اور جھگڑا کرنے والوں کے لیے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، واستغفر اللہ، تو بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، ولا تجادل عن الذین یختانون، اور نہ، ولا، اور نہ تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں سے جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوان اثیما، کہ اس کو جو بہت خائن اور گناہ گار ہے۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصار کے قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے نیبر کے گھر سے دو چیزیں چوری کی، ایک تو اس کی زرع تھی جو اس نے چوری کی، اور ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ اب وہ جو تھیلا لے کے پہلے وہ اپنے گھر آیا، پھر اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے تو میرے گھر میں، تو اس نے کیا چالاکی کی کہ وہ تھیلا اٹھایا اور وہ زرع لی اور ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں تم سے کچھ دن کے بعد لے لوں گا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، آ کے اپنے گھر آرام سے سو گیا۔ اب صبح جب وہ شخص اٹھا جس کا، وہ بھی انصار کے قبیلے کا تھا، جو اس کا نیبر تھا جس کی چوری ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی زرع نہیں ہے اور اس کا جو تھیلا تھا آٹے کا وہ بھی نہیں ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو اپنے نیبر کے پاس گیا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے میرا چوری کیا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ اس تھیلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں جہاں جیسے آٹا لے کے گیا تو اس کو اس کے ڈراپس گرے ہوئے ملے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ڈراپس جو ہیں وہ ساتھ والے نیبر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس کو جا کے جب پوچھا کہ میرا اس طرح سے ہے تو تم نے چوری کی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ تم آؤ میرے گھر میں دیکھو، سارا گھر دیکھ لو۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو کچھ نہیں ملا، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر اچانک اس کو یہ ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ نشان جو ہے آٹے کے جس سے وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ وہ نشان اس کے بعد جہاں جا گئے تو وہ اس کو فالو کرتا رہا، تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک یہودی کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ادھر اس کے اندر وہ آٹا یا جو بھی چیز ہے اس کی وہاں پہ ہوگی۔ اس نے یہودی سے جا کے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا اس طرح سے چوری ہوا ہے تو تم نے چوری کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو چوری نہیں کیا، میرے پاس تو کسی کی امانت ہے، وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا۔ اب کیونکہ معاملہ کھل گیا تو وہ جس نے چوری کی تھی اب وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پہ الزام آ رہا ہے۔
اب کیا ہوا کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا اور دیکھا کہ کیونکہ وہ جس بندے نے چوری کی تھی اس کے انصار کا جو قبیلہ تھا وہ اس کے ساتھ سارے مل گئے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک بندے کی اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو حالانکہ وہ غلط ہوتا یا سچ ہوتا تو پورا قبیلہ اس کو سنبھال لیتا تھا. تو اب قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے تھے اور اس طرح سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ بیچارہ وہ لگے کہ جیسے وہ جھوٹا ہے. اب قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چور جو بندہ تھا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی بھیجی کہ دیکھو تم جو خیانت کرنے والا ہے للخائنین خصیمہ کہ ان کے لیے تم جھگڑا نہیں کرو. اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں غائب کا علم نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جس وقت چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور بتا دیا غائب کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے, لیکن ان کو کمپلیٹ ایسے نہیں پتا تھا. تو فوراً اللہ نے وحی کر دی کہ یہ غلط ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ سنبھال لیا. اب دیکھیے کہ دوسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, تو پس بخشش مانگیے اللہ سے. کس بات سے کہا تھا کہ وہ ایک تو نمبر 1 ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جس نے کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے, جس نے جو دو کبھی آپس میں جو نیبر تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اور پھر ان اللہ کان غفور الرحیمہ, کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ, تو مت آپ جھگڑا کریں, مت ان کی باتوں میں آئیں ان لوگوں کے لیے یختانون, جو خیانت کرتے انفسہم اپنے نفسوں سے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, ہرگز پسند نہیں کرتا, من کانا خوان اسیما, کہ جو خائن بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ان کو پسند نہیں کرتے. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ خیانت کیا ہے. دیکھیے خیانت اپوزٹ اگر دیکھتے امانت ہے تو ایک خیانت ہے کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے, ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے. لیکن اگر آپ خیانت کے اوپر دھوکہ لکھ دیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اگر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے فیملی میں بہن بھائی ہیں, یا کوئی بھی ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں, وہ ہم سے بڑے کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے معاملہ ہوا تھا تو تم کسی کو نہیں بتانا. اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیٹ پہ کچھ ہونے لگتا ہے, ہم فوراً وہ بات نا اپنی دوسری دوست کو بتا کے کہتے ہیں دیکھو تم کسی کو نہیں بتانا, یہ بات ایسے ہوئی ہے. اکثر ہو جاتا ہے نا, جب تک ہمیں اچھے سے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی کتنا بڑا گناہ ہے. اور اکثر اب آپ ایک فارمولا یوز کرنا شروع کر دیں کہ کسی کو جب آپ اپنی بات بتائیں تو اس کو یہ یاد بھی کرا دیں کہ دیکھو یہ بات تمہارے پاس میری امانت ہے, قیامت کے دن اگر خیانت کی تو میں آ جاؤں گی تم سے پوچھنے, تو کبھی نہیں بتائے گی, پھر وہ ڈر لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ یوزلی عام طور پہ ہم بات بتاتے ہیں, ابھی ایک بات بتاتا ہے تو ہم فوراً دوسرے کو بتا دیتے ہیں, وہ تیسرے کو بتا دیتے ہیں, اسی سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ ایکچولی کیا خیانت ہوتی ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جاب کرتے ہیں, آپ کو جاب پہ کسی نے رکھا ہے, آپ ان کے سامنے تو بڑے اچھے سے کام کر رہے ہو, بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہو, لیکن اگر وہ باس آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کام میں خیانت کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے. تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب دیکھیے کہ خیانت کس ہمارے دن میں ہم جتنے کام کرتے ہیں, ہمارا لین دین, ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں, ان میں ہمیں کتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نہیں پسند کرتا, لا یحب, نہیں پسند کرتا, من کانا خوان اسیما, کہ جو خائن ہے اور بڑا گناہ گار. اور گناہ گار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح سے بس آپ دعا کیجئے کہ جتنی ہمیں قرآن میں سمجھ آتی ہے نا, ہم اپنی ایک ایک چیز ہجرت کراتے رہیں اپنے اندر سے. ہم جہاد کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں دیکھنی ہے, اللہ نے نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں. اللہ کو ہمارے ارادے پسند ہوں گے, ہمارے کامیابی انشاءاللہ جب ہم اللہ کی راہ میں ارادے کر لیں گے, ہم نیکی کے کام میں بھاگنے والے ہو جائیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے. کیونکہ ہمیں یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 1 قدم آگے بڑھو گے, میں 10 قدم آگے بڑھوں گا. تو ہمیں اس بات پہ پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے.